تم میرے ساتھ ساتھ قاضی کے پاس چلے چلو اور قاضی سے کہہ دو یہ میری بیوی ہے اور میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے طلاق دے دو، تو وہ سمجھے گا کہ اس کے شوہر نے طلاق دیا ہے، تو قاضی مجھے اجازت دے گا دوسرے نکاح کی، تو میں دوسرے سے نکاح کر کے اپنی زندگی ذرا خوشحالی کے ساتھ گزار لوں گی۔ مبلغ صاحب سوچیں یار یہ تو سراسر جھوٹ ہے، تو کہ پھر سوچیں کہ چلو تھوڑی دیر جھوٹ بول دے بھی کہ زندگی مسئلہ ہے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لے ہوئے، تو قاضی صاحب چل دی نواز سے، وہ مبلغ صاحب چل دیا اس کے ساتھ، وہ اور عورت دونوں آئے قاضی کے دربار میں، دونوں کھڑے ہوئے، قاضی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو مبلغ صاحب بولے یہ میری بیوی ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کہا ٹھیک ہے سر، جب نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیوں نہیں رکھنا چاہتے ہو؟ مبلغ صاحب بولے بہت کمینی ہے، بہت نالائق، بہت اٹھے گیری نہیں ہے، ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے۔ پھر اس سے پوچھا تو کہا ٹھیک ہے سر، نہیں رکھنا چاہتے، میں کمینی ہوں، اٹھے گیری ہوں، تو مجھے طلاق دے دیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھائی تمہاری مرضی۔ تو مبلغ صاحب نے طلاق دے دیا، جھٹ طلاق دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ جب چلے تو عورتیا کہا تھے قاضی صاحب انہوں نے مجھے طلاق دے دیا، میں نالائق تھی، کمینین تھی، طلاق دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا رہا ہو مہر تو دے دے ہمرا۔ قاضی صاحب نے کہا اے ادھر آ، لوٹا لا، کہا اس کا مہر تو دے 25,000 روپیہ۔ اب مبلغ صاحب ہڑبڑانے، اس کے لنگ آنکھی مارا تھے کہ کہا بات کہیں بات کہا ہے، جب ہم کمینی نن اٹھے گیری نن تمہرے لائق نہیں ہیں چھوڑ دیو، تو جو 25,000 روپیہ مہر بندھا رہے تو دے دو۔ تو مبلغ صاحب کہتے ہیں سوچ لو ٹھنڈے دل سے، کہیں بہت سوچا تھے دن، اب سوچنا ختم ہے۔ اب مبلغ صاحب کھڑے بورا بنے، سوچا تھے کہ اگر کہتے یہ سب جھوٹ ہے تو 420 میں بند ہوئی ہوئے۔ تو مبلغ صاحب نے قاضی صاحب سے کہا حضور 2 گھنٹے کی مہلت چاہتا ہوں۔ مہلت دیا، آئے بگاہ کھان جو زمین رہے بیچن، بیچ بانچ کے پیسہ لے گئے، 25,000 دہن، تب جان چھٹی۔ قرآن نے فرمایا اِنَّ کَیْدُکُنَّ عَظِیمٌ، بے شک عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہوتا ہے، اس لیے ماں بہنوں پر احسان کا حکم ہے، لیکن ان کے مکر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنے ساس سسر کی خدمت گزار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔ اے لوگوں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ آخری بات کہے کہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کئی طرح کے ہوتے؟ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ جو مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اور ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی ہو، مسلمان ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو، اور ایک وہ پڑوسی جو نہ رشتہ دار ہو نہ مسلمان ہو، ہندو ہو۔ تو پڑوسی 3 طرح کے ہیں، اور تینوں کی مدد ایک دوسرے پر ضروری ہے۔ تو ہمارا ہندو بھائی بھی اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کا بھی ہم پر حق بنتا ہے، وہ بھوکا ہو تو ہم اس کو کھانا دیں، بیمار ہو تو اس کا ہم علاج کرائیں، مصیبت میں ہو تو اس کا ہم سہارا بنیں۔ اور یہی نہیں، ہمارے بزرگوں کی عادت ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت بایزید بسطامی، بسطام کے رہنے والے۔ حضرت بایزید بسطامی کے پڑوس میں ایک ہندو کا گھر تھا۔ رات میں سو رہے تھے، ہندو کے گھر سے رونے کی آواز آئی ایک بچے کی۔ بایزید بسطامی کی آنکھ کھلی، غور کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسی غیر مسلم کا بچہ رو رہا ہے۔ بایزید بسطامی کو رحم آیا، اٹھے، رات میں گئے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ہندو نے دروازہ کھولا۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں بھائی تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے، کون سی تکلیف میں ہے؟ تب اس غیر مسلم نے کہا بایزید بڑی غریبی کے دن آ گئے ہیں، آج میرے گھر میں چراغ جلانے کی بھی توفیق نہیں ہے،
میرے گھر میں تیل نہیں ہے، پورا گھر اندھیرا پڑا ہے، میرا بچہ اندھیرے میں الجھن میں آ کے رو رہا ہے۔ بایزید بسطامی کو ترس آیا، فوراً اپنے گھر گئے اور چراغ جلا کر کے اپنے گھر کا لائے، غیر مسلم کے گھر میں رکھا۔ جب روشنی ہوئی تو بچے کو سکون ملا اور وہ چپ ہو گیا۔ تب اس غیر مسلم نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی، مسلمان کتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ میرے بچے کا رونا بایزید کو گوارا نہ ہوا، رات میں اٹھے، میری خیریت پوچھی اور اپنے گھر سے چراغ جلا کے میرے گھر کو لا کے روشن کیا۔ جب بایزید کی روشنی میرے گھر میں آ گئی تو اے میری بیوی، اب بہتر ہے کہ اسلام کی روشنی کو بھی دل میں داخل کیا جائے۔ فوراً اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا تو اس کی بیوی نے پڑھا تو گھر کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا اخلاق، انہوں نے ہندو مسلم نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے انسانیت دیکھی۔ اس لیے انسان بنو، رحم دل بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے اچھا بندہ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تھا، دنیا میں جو کسی کے دل کو جیت لے گا اللہ کے نزدیک سب سے وہ پسندیدہ ہوگا۔ تو تم ایک دوسرے کے دل کو جیتنے کی کوشش کرو، یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، ہمارے جاوید بھائی نے نبی کی محفل میلاد شریف کرائی ہے، اور میلاد نبی کی وہ ہے کہ صحابہ کرام نے جنگوں میں بھی نبی کی میلاد پڑھی ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جنگ میں گئے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، کون سا قصور ہے ہم لوگوں کا کہ تم ہم کو مارنے کے لیے ڈٹے ہو؟ ہم غیر خدا کے سامنے سر جھکاتے تھے، ماں باپ کو تکلیف دیتے تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، مردار ہم کھاتے تھے، سالوں سال لڑائی ہم کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ہمارے پیغمبر تشریف لائے، انہوں نے خدا کی عبادت کا حکم دیا، برائیوں سے ہمیں بچایا، نیکیوں کی طرف راغب کیے، صلہ رحمی کا حکم دیا، صدقے کا حکم دیا، پاک دامنی کا حکم دیا۔ آخر تم کیوں میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں پہ اس طرح سے ظلم کر رہے ہو؟ پہلے نبی کی میلاد پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جنگ ہوتی تھی۔ تو محفل میلاد یہ ہمارے صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ہے، دیکھیے، آپ کے گاؤں کے بچے ہمارے نانپارہ عزیز العلوم میں پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ 29 جنوری کو نانپارہ مدرسہ عزیز العلوم میں حضور مفتی رجب علی علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک ہے، اور تقریباً 27-28 بچوں کی دستار بندی ہے۔ تو اب وہاں کے پرنسپل ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو وہاں کے دعوت بھی دیں۔ آپ حضرات 29 جنوری کو تشریف لائیں، امید ہے جب تک ٹھنڈک بھی کم ہو جائے گی، اور آپ آئیں اور حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کے عرس میں شرکت فرمائیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں کے بچے مصباح ال ہیں، اور یہ احمد رضا ہیں پٹھانن پوروا کے، ان بچوں کے ہو سکتا ہے درجہ قرات سے دستار بندی بھی ہو۔ تو آپ دستار بندی میں آئیں اور حضور مفتی نانپارہ کے عرس پاک سے فیض حاصل کریں۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کے جو محتمم ہیں ان کا آرڈر ہے کہ بھئی جلسے کا انتظام آپ لوگوں کے ذمے ہے۔ تو ویسے تو آ نہیں پاتے، لیکن جاوید بھیا نے بلایا تو آپ کے بیچ میں آ گئے۔ سوچا تھا کافی مجمع ہوگا، پھر بھی جو اللہ کرتا اچھا کرتا ہے۔ تو آپ ہیں تو مختصر، لیکن پھر بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضور مفتی نانپارہ کے عرس میں اور سالانہ جلسہ دستار بندی میں
آپ کچھ حصہ لے لو، اس لیے کہ بھائی پرنسپل ہونے کے ناطے، مدرس ہونے کے ناطے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی راہ میں اگر آپ نے کچھ دیا، اور مفتی نان پارا کے عرس میں آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اور بھی لوگ آئیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بھی آدمی آیا اور لنگر سے کچھ کھا کے گیا آپ کا، تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، میں نے پڑھا ہے حدیثوں میں کہ من انفق درہما علی قرات مولد النبی، جس نے نبی کی میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیا، فقط احیا الاسلام، تو اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو آپ کا تھوڑا پیسہ لگ جائے گا مدرسے میں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی صدقے کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کچھ ہو سکے، ہم یہ نہیں کہیں گے 1500، بلکہ جو ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو آپ لوگ کچھ دے دو چندہ، سوچو نا۔ حدیث پاک میں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوچو کہ اللہ نے آپ کو مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا۔ آپ حدیث میں صدقۃ تدفع البلایا، کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ کیسی کیسی بیماریاں آتی ہیں، اور بیماری میں آپ کے کتنے پیسے چلے جاتے۔ اور مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب نبی نے فرمایا صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، تو آپ سے جو ہو سکے کر دو۔ ہو سکتا ہے اسی تھوڑے پیسوں کے بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والی مصیبتوں کو دور کر دے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کو آپ کو کہ کل ہم کس حالت میں رہیں گے۔ اس لیے اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ میں بھی بڑے اچھا لیجیے، جس سے جو ہو سکے دے دو۔ بڑا محبوب ادارہ ہے آپ کا، 250 پونے 300 بچے آپ کے مدرسے میں رہ کر کے دونوں ٹائم ان کا کھانا پینا اور ان کے کتابیں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مدرسہ عزیز العلوم کو نہ بھولیں، اور اس سے پہلے ہمارے یہاں کھنہ پوروا میں جلسہ ہے 16 جنوری کو، آپ وہاں بھی آئیں۔ مبارک پور سے عالم آ رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے۔ چندہ آپ مدرسہ نان پارا کو دیں کھنہ پوروا میں، تو آپ کی دعوت ہے 16 جنوری کو آپ آئیں۔ جہاں ہم پہلے پڑھاتے تھے وہاں بھی انشاءاللہ جلسہ ہے، اور آپ نان پارا ضرور آئیں۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات سنا دوں، حدیث پاک میں ہے اور قرآن کی آیت ہے، سنو۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مال کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانہ کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو دانہ زمین میں جانے کے بعد 7 بالیوں کو لے کے نکلتا ہے۔ ایک دانہ زمین میں گیا اور 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالے کے اندر 100 دانہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد 700 دانوں کو لے کے اوپر آتا ہے، ایسے ہی بندے مومن جب خدا کے نام پر ایک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 پیسوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس پر عمل بھی کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بڑی غریبی تھی، تو اتنی غریبی کہ حضرت فاطمہ نے ایک دن دوپٹہ دیا اپنا کہ شیر خدا جاؤ مدینے کی بازار میں دوپٹہ بیچ کر راشن لاؤ۔ حضرت علی گئے، دوپٹہ بیچا اور جا رہے تھے غلہ خریدنے کہ اتنے میں ایک فقیر آ گیا اور کہا علی اللہ کے نام پر، تو حضرت علی نے وہی پیسہ اٹھا کے فقیر کو دے دیا اور خالی ہاتھ گھر چلے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ نے بھیجا تھا دوپٹہ بیچ کے راشن لانا، اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔
جیسے 10 قدم بڑھے ویسے ایک نورانی چہرے والے ایک بہترین سرخ اونٹنی لے کے آ گیا ہے، اور اس کے بعد کہا علی اونٹنی خریدو گے؟ کہا نہیں۔ کہا رے خرید لو، کتنی اچھی اونٹنی ہے۔ کہا جا اور گھر میں کھانا نہیں تم کا تو اونٹنی خرید لو۔ کہنے نہیں خرید لو، ہوگا تو دینا، نہ ہوگا تو نہ دینا، ادھار ہی لے لو۔ کہا کتنے کی؟ کہا 60 درہم کی۔ حضرت علی نے لے لیا۔ اب اونٹنی لے کے گھر کی طرف بڑھے، پھر پریشان ہیں کہ بھیجا تھا راشن لینے میں، اونٹنی لے کے جا رہا ہوں، ابھی فاطمہ کیا کہیں گی۔ کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ دوسرا نورانی چہرے والا آیا، کہا علی یہ اونٹنی بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کتنا؟ کہا جو دینا ہو دے دو۔ کہا علی اس اونٹنی کی میں 300 درہم آپ کو دوں گا، یہ اونٹنی مجھے دے دو۔ حضرت علی خوش ہو گئے، کہا لاؤ۔ 300 درہم لیا اور اونٹنی اس کو دے دیا۔ اب حضرت علی شیر خدا 300 درہم لے کے سوچا کہ 60 درہم جس سے اونٹنی لیا تھا اس کو دے دیں، تب بھی ہمارے 240 بچ جائیں گے۔ جب وہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو بہت بیچنے والے کو تلاش کیا، لیکن بیچنے والا ملا نہیں۔ تو حضور کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، اور بیچنے والے کو میں نے تلاش کیا کہ اس کو دے دوں، ملا ہی نہیں۔ تو حضور فرماتے علی اونٹنی بیچنے والا اور خریدنے والا ہے کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے۔ تم نے جو اللہ کے نام پر صدقہ کیا، اس صدقے سے اللہ اتنا خوش ہو گیا کہ اونٹنی لانے والے جبریل تھے اور خریدنے والے میکائیل تھے۔ اب یہاں غور کرو کہ سرکار نے بھی ضد نہیں کیا تھا، صلح کیا تھا، تو اللہ نے فاتح بنا دیا۔ پوری دنیا میں میرے نبی نے اسلام پھیلا دیا۔ اس لیے اے لوگوں، غریب نواز سے ہمیں صبر کا پیغام ملتا ہے، اس لیے ہم ہر وقت صبر اور صلح کو رکھیں، تاکہ انشاءاللہ جب ہم سے جھگڑا نہیں ہوگا تو ہم سے کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا، اور ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ابھی آج سرکار غازی کا عرس تھا، بہت سے لوگ گئے، بہت سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اجمیر گئے تو بہت سے لوگوں کو اولاد ملتی ہے، دولت ملتی ہے، لیکن بہت سے کہا تھے کہ ہوں اجمیر میں یہاں لڑکن کے فیکٹری کھلی ہے، کہا تو لڑکا مانگے جاتا ہوں۔ اللہ والوں کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی۔ حدیث پاک سنو، حضور فرماتے ہیں من صلی الصلوات الخمسہ، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کیا، ودعا للوالدین، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، فقد ادى حق اللہ، تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کیا، وحق والدیہ، اور اپنے ماں باپ کے حق کو بھی اس نے ادا کر دیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھی اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، تو حضور فرماتے ہیں اس بندے نے خدا کا بھی حق ادا کر دیا اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کر دیا۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں مانگتے۔ یاد رکھو قرآن کریم میں ماں باپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر، کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں ان دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑک کے نہ بولو، اف نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور اے میرے بندے ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولا کر، جھڑکو نہ، میٹھی بولی بولو، ایسی بولی بولو کہ ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ آگے اللہ فرماتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور اے میرے بندے اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے جھکا لیا کر۔ اللہ نے ماں باپ کی تعظیم کا بھی حکم دیا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ فرماتا قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے میرے بندے مجھ سے دعا مانگ کے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما جیسے کہ میرے بچپنے میں دونوں میرے اوپر مہربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کئی چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ماں باپ کی تعظیم نہیں کر پاتے۔ مدینہ منورہ ہے، ایک صحابی بھی نبی کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا انی نذرت ان اقبل قبۃ الکعبہ، اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ چومو۔ کہا میں مکہ نہیں جا سکتا، 400 کلومیٹر دور مدینے سے مکہ ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ سواری سے جاؤں، نہ میرے پیر میں اتنی طاقت ہے کہ میں پیدل جاؤں، میں مکہ نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا تھا اگر مکہ نہیں جا سکتا فَرْجِعْ إِلَىٰ بَيْتِكَ، تو اپنے گھر واپس چلا جا، وَقَبِّلْ قَدَمَيْ أُمِّكَ، اور اپنے ماں کے دونوں پیروں کو جا چوم لے، اللہ تعالیٰ تیری منت کو پوری فرما دے گا۔ جاؤ ماں کے پیروں کو چومو، اللہ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تب رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے، کاش اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں ماں کے پیروں کو چوم کر اپنے منت پوری کر لیتا، لیکن اللہ کے رسول میری ماں کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضور فرماتے فَاذْهَبْ إِلَىٰ قَبْرِهَا، تو ماں کی قبر کے پاس چلا جا، وَقَبِّلْ قَبْرَهَا، اور ماں کی قبر کو چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ماں کی قبر ہے کون۔ تو حضور فرماتے اگر ماں کی قبر نہیں معلوم ہے تو خطی خطن فی بیتک، تو اپنے گھر میں چلا جا اور اپنے گھر کے اندر ایک لکیر کھینچ لے، اور اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے لوگو یہ ہے ماں باپ کا درجہ، کہ ماں کے قدم چومو تو گویا کہ تم کعبہ کی چوکھٹ چوم رہے ہو۔ لیکن آج ماں کے قدم نہیں چومتے، پیر صاحب کے قدم چومتے ہیں۔ ہے کوئی کتاب کسی کتاب میں نہیں کہ ماں کے پیر کا پیر چومو، بلکہ منع ہے۔ ہم نے بلگرام شریف میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، حضور سید اویس مصطفیٰ کے پیر پر ایک مرید گرا چومنے کے لیے، تو حضرت نے مار دیا اور ڈانٹ دیا، کہا خود گناہگار ہو رہا ہے مجھے بھی گناہگار بنا رہا ہے۔ تو جس کا پیر چومنا ہے اس کا ہم نہیں چومتے۔ اے لوگو نمازیں بھی فرض ہیں اور ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے۔ حضور نے فرمایا نمازوں کو بھی ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کا بھی دھیان دو، لیکن آج اس پرفتن دور میں نہ ہم نمازی کی طرف متوجہ ہو پاتے، نہ ماں باپ کی خدمت کی طرف متوجہ ہو پاتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقی الاسلام، کہ زمین کے اوپر اسلام باقی نہیں رہے گا، الا اسمہ، مگر صرف اسلام کا نام رہ جائے گا۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، اس لیے اپنے مقام کو پہچانو۔ تو ویسے جیسے مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ ایک بکری کا چرواہا تھا، بکریوں کو جنگل میں چرانے لے جاتا تھا، تو کہیں شیر کا بچہ پا گیا چھوٹا سا، تو پکڑ لایا،
انہیں بکریوں میں چھوڑ دیا۔ وہ شیر کا بچہ بکریوں میں پلنے لگا، تو وہ بھول ہی گیا اپنے آپ کو کہ میں شیر ہوں، تو بکریوں سے ڈرتا تھا، بکریاں اسے ہرپیٹے میں بھاگے۔ شیر ہو کے بڑا ہو گیا پھر بھی بکریوں سے ڈرتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں۔ ایک دن جنگل میں ایک شیر سے اس کی ملاقات ہوئی، تو شیر نے کہا یار تم شیر ہو بکریوں سے ڈرتے ہو؟ کہا میں شیر کہاں ہوں؟ کہا ارے تمہارے پنجے، تمہارے ناخن، تمہارے تیز دانت یہ کس دن کام آئیں گے؟ کہا نا یہ تو کچھ نہیں ہے، میں شیر نہیں ہوں۔ تو جنگل کا شیر اس کو بلا لے گیا دریا کے کنارے، اور کنارے بیٹھا، اس کو بھی بٹھا لا۔ اس کے بعد کہا اس میں دیکھو، جب پانی میں دونوں نے نظر ڈالی تو بکری والا شیر دیکھے اس کی، ارے جیسے ہی کے پنجہ ویسے ہمارے پنجہ ہیں، جیسے اس کے دانت ویسے ہمارے دانت۔ تب اس نے پہچانا کہ ارے ہم تو شیر ہیں اور ہم اپنے آپ کو پہچانے ہی نہیں۔ جب اس نے پہچان لیا کہ میں شیر ہوں تو بکریوں پہ حملہ کرنے لگا، بکریاں ڈرنے لگی، انسانوں پہ حملہ کرنے لگا، انسان ڈرنے لگے۔ تو جب تک پہچانا نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو، تب تک بکریاں بھی اس کو ڈراتی تھیں، لوگ ڈراتے تھے، اور جب پہچان گیا تو لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ آج مسلمان اپنے مقام کو نہیں پہچانتا۔ اے لوگوں آپ کے درجے بہت بلند ہیں۔ آنے والی معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل تھے، سدرہ پہ پہنچے تھے، تو کہا تھا اللہ کے رسول اب آگے نہیں جا پاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا تھا جبریل کوئی ضرورت؟ کہا ایک ضرورت ہے۔ کہا کیا؟ کہا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اس دن اجازت دے دے کہ میں اپنے پر کو آپ کے امت کے پیروں کے نیچے بچھا دوں۔ بھئی یہی میری تمنا ہے کہ آپ کی امت میرے پر کے اوپر سے گزر جائے۔ اب بتائیے جبریل ہیں کون؟ نوری فرشتہ ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، لیکن ان کی تمنا ہے کہ امت محمدیہ کے پیروں کے نیچے میں اپنا پر بچھا دوں۔ اب آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اے لوگوں اپنے آپ کو پہچانو۔ آج اگر ہمارے جاوید بھائی سٹھیانہ والوں سے یہ اعلان کرائے ہوتے کہ میلاد میں آنا اور میلاد ختم ہونے کے بعد سب کی دعوت ہے، تو شاید یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، بولو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان کھانے کے نام پر آگے آتا ہے، دین کے نام پر پیچھے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ 3 آدمی گھر سے نکلے، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان۔ تینوں روٹی لے لے گھر سے نکلے، راستے میں تینوں کھائیں، اس کے بعد پھر چلے۔ اب بھوکھانے تو روٹی نہیں، اب تینوں بھوکے تو کہو مانگن، تو کوئی کہے رحم آوا تو ایک پیالی کھیر دے دی۔ اب کھیر ایک پیالی کھائے والے 3 ٹھورے، تو تینوں ایک پیالی کھیر دھرے بیٹھ صلاح کریں کہ کو کھایا، بھوک سب کا لاگ ہے، اور سب کوئی کھاوا جائے تو کوئی پیٹ نہ بھری، تو کم سے کم ایک آدمی کھائے لے تو کہ بھلا تو ہو جائے۔ تو کہنے ہاں بات صحیح ہے، لیکن بھوک سب کا لاگ ہے، کھائے کو؟ تو کہنے کا رکھ دو، سو جاوا جائے، اور صبح اٹھا جائے، اپن خواب بیان کیا جائے، جی کہ خواب اچھا ہوئی کھیر کھائی لے۔ پنچیت ہوئی گئے، کھیر رکھ دیں، تینوں لیٹ گئے۔ اب عیسائی اور یہودی جلدی سوئے کہ جتنے جلدی سوئیں گے اتنے اچھا خواب دیکھیں گے، سوئے گئے۔ اور مسلمان کا بغیر کھائے کہاں نیند بھیا، وہ آنکھیں بند کی ہے پڑا رہا۔ اور جب یہودی عیسائی سوئے لگے، ناک باجے لگ، کھوں کھوں کرے لگے، تب مسلمان جانس کے بھی دونوں سوئے گئے۔
وہ اٹھا، کھیر اٹھایا، کھیر کھایا، پانی پیا، پھر آرام سے لیٹا۔ اب جب صبح ہوئی تو دونوں بھوکے رہے، جلدی اٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اٹھا میں، اب یوں کہے اٹھے کہ کام پہلے سے تمام رہا، تو یہاں اٹھاؤ تو وہ کروٹ، باہر سے ہی کروٹ اٹھائی کے بیٹھے ہیں زبردستی، تو آنکھیں مل ملاوے، کہے کہا بات ہے ہو، کہیں میرے خواب بیان کیے جا جی کہ خواب اچھا ہو، کھیر کھائے اور کا۔ تو مسلمان نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا دیکھے؟ تو عیسائی نے کہا کہ دیکھو آج میرا خواب بہت اچھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا لوگ زمین کا خواب دیکھتے ہیں، آج میں نے آسمانی خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا؟ کہ آج آسمانی خواب دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آئے اور انہوں نے مجھے زمین کی سیر کراتے کراتے چوتھے آسمان پہ لے کے گئے، پھر واپس لائے۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ، تو آج میں نے آسمانی خواب دیکھا، اس لیے وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ تو یہودی بولا کہ چپ، تیرے نبی اگر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر لے گئے تھے، تو آج میرے بھی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور مجھے اٹھایا اور زمین کی سیر کراتے کراتے چھٹے آسمان تک لے کے گئے، پھر لا کے چھوڑا۔ میں تجھ سے 2 منزل اونچے گیا تھا، لہذا میرا خواب تجھ سے اونچا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ اور مسلمان چپ۔ تو دونوں کہیں تو کہا دیکھے، تو بتاؤ۔ تو کہیں میں کیا بتاؤں، میں جیسے سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اٹھ، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا، اٹھ جلدی سحری کھا، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے۔ تو میں نے سحری کھایا، روزے کی نیت کر کے سو گیا۔ تو دونوں چونکے، کہیں سحری میں کا کھائے؟ تو کہتے کھیر کے علاوہ اور کچھ رہے اور کا کھا لیتے؟ کہیں ہاں کتا کھائے، کہیں تمہارا رہ بھائی کتی رہے۔ تو دونوں کہتے یار تم بڑے بے وفا نکلے، کم سے کم ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے۔ تو کہا بہت چلائیں، کتنا چلے، تم چوتھے آسمان پر رہے، چھٹے آسمان پر رہے، ہمارے سحری کا ٹائم جا رہا تھا، کتنا چلاتے۔ مسلمان کھانے میں اتنا آگے ہیں، اور ایک مسلمان کیسے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم